ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ سلام اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دور سے دیکھا اور دور سے دیکھ کے اس کے بارے میں فرمایا، اے شخص اگر میرے پاس نہ آ تو اچھا ہے، آیا ہے تو آ جا۔ خدام اٹھے اس کو روکنے کے لیے، خدام اسے روکنے کے لیے خدام اٹھے، فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ بیٹھا تو کہا کہ تیری پیشانی پہ شقاوت لکھی ہوئی ہے، بدبختی لکھی ہوئی ہے۔ دو افراد ہیں، یا سعید ہیں یا شقی ہیں۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں ہیں باقاعدہ ایسے لوگوں کے لیے جو اگر شقی ہیں، اللہ ان کو سعید بنا دے، ان کو سعادت مند لوگوں میں شامل کر دے۔ ایسے لوگ جن کے لیے تیری نظر رحمت ہے، تیری خوشخبریاں ہیں، اور جن کے لیے تو نے جنت کو آراستہ کی ہے۔ فرمایا تو خاموش بیٹھ جا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ نے میری پیشانی کو پڑھ لیا، بس میں اسی لیے آیا ہوں، بس میں اسی لیے آیا ہوں اور آ کے آپ کی خدمت میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ میری یہ شقاوت ختم ہو جائے؟ درک الشقاء قرآن میں ہے، وسط حدیث میں ہے، وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء جہد البلاء، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، ممکن ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا اپنی دعا کے وقت کو بڑھا اور دعا کی زاری کو بڑھا اور دعا کی توجہ کو بڑھا اور دعا کا غم اپنے اوپر طاری کر، مسلط کر۔ دعا کا غم، مسائل، قرضوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا غم تو سنا، دعا کا غم کیا ہوتا ہے؟ دعا کا غم یہ ہے کہ آج کے دن میں نے اللہ جل شانہ سے کتنی دیر باتیں کی اور اللہ سے کتنی دیر میں اللہ کو منانے میں لگے اور کتنی دیر اللہ کے خزانوں سے لینے میں لگے۔ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر، تیری شقاوت ختم ہو جائے گی۔ شہنشاہ آل بیت ان کا فرمان میں بتا رہا ہوں کہ دعا کا غم اپنے اوپر مسلط کر۔ یقین جانیے کوئی خبر نہیں، کل کی بات ہے، ملاقاتیں روز ہوتی ہیں ملاقاتیوں سے۔ ایک سب آئے نا، ایسے بیٹھتے ہوئے بیٹھے نہیں، یہ گر پڑے، ایسے نا بندہ بیٹھتا ہے، ایک ایسے گر پڑا اور گرتے ہی کہا کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا بخت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا میرے پاس، پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہے، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، پر آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں، تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ، ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت و سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہماری بات سن لے۔ میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متا کونج مانگو کرلاما، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔
वो पीछे बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाएं, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को अब बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूँ, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ। हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ। ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूँ और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूं और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है, मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूट के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं। और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत, पहला राज यही है। ये समझ आ गया? दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो अख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं? वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से। मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और इसमें एक चीज बताऊं, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ी में सुल्तान का, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ी में सुल्तान का, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजह का वाज़ी में सुल्तान का। चाहते हैं आज सूरज डूबने से पहले फैसले? चाहते हैं सूरज अपना मुंह छुपाने से पहले आपके हक में फैसले?
چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں، تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائیں اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں جس کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ چھوڑ۔ کہا میں نے خواب دیکھا۔ اللہ کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں، یہ 4 ہستی ہیں اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں یا تبع تابعین، اولیاء، بڑی ہستی ہیں۔ بس یہ مجھے کہنے لگے یہ 4 ہستیاں محسوس ہوئیں، تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما، اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی، اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے، وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پہنچتے ہیں وہ بہت ڈھیر پھولوں کا ہوتا ہے، خوشبو کا ہوتا ہے۔ کہا کہ پھر انہوں نے ایسے اشارہ کیا، دیکھا تو پھولوں کا ایک پہاڑ تھا، پھولوں کا کیا تھا، اور اس پہاڑ کے ساتھ خوشبو، اور کہا یہ پہنچتے ہیں، یہ چیز پہنچتی ہے۔ میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے ان کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا ہنسنا چاہتے ہیں اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے، مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا۔ میں نے 2.5% کا ایک پیکج بتایا تھا سال پہلے، آج بھی کتنے بے شمار لوگ ہیں جو 2.5% نکال رہے ہیں اپنی تنخواہ میں سے، یا اپنی روز کی آمدنی میں سے، یا اپنی سالانہ آمدنی میں سے، اور وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ ہدیہ کی نیت کر کے، تاکہ اگر کسی کو دیں تو شرعاً جائز ہو۔ 2.5% اس کے میں نے بڑے تجربے دیکھے ہیں، اس کا میں نے بہت ریزلٹ دیکھا ہے، بہت کمال دیکھا ہے، بہت تجربے، بہت ریزلٹ اور بہت کمال۔ اس 2.5% اپنے مال میں سے 2.5%، اپنی آمدنی میں سے 2.5% جس نے بھی نکالا ہے نا، اس کا رزق بڑھتا گیا۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ مجھے ایک جگہ کی ضرورت تھی، اور وہ جگہ تھی 19 کروڑ کی، میں نے 19 کروڑ کا 2.5% پہلے نکال دی، ضرورت تھی، مل نہیں رہی تھی، سودا بھی نہیں ہوا تھا، بس ایسی پتا تھا، میں نے نکال کے ایک طرف رکھ دیا، اللہ سے عرض کیا اللہ 2.5% نکال دیا آپ کو، عجیب بات، اللہ سے سودا کیا، الا ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، او کوئی ہے جو ہمارے ساتھ تجارت کرے اور ہم تجارت کے سچے اور کھرے ہیں، کیوں؟ جو میرا رب خیانت کو ناپسند کرتا ہے وہ خود خیانت کیسے کر سکتا ہے؟ پہلے رکھ لیے پیسے اٹھا کے، وہ مفلسین کے لیے، اور ایسے مفلس جو سوال نہ کرتے ہیں، خیال کرنے، چوراہوں پہ کھڑے ہونے والے، گھر گھر مانگنے والے، سوال کرنے والے، ان میں 90 99 اور 100% وہ ہوتے ہیں جن کے بڑے طاقتور بینک بیلنس ہوتے ہیں، کہ اللہ میں نے یہ نکال دیا، آپ دے دے، اب جھولی بچھا کے بیٹھ گیا، دے آپ اپنے خزانے غیب سے، نہ میں سونی نہ دولت پلے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، تو ہی
اور وہ کہنے لگے مجھے ملا وہ، اور حیرت انگیز طور پہ ملا 2.5% اپنے مال میں سے۔ آپ کے پاس تھوڑا مال ہے کیا حرج ہے، زیادہ مال ہے کیا حرج ہے، 2.5%۔ اگر پھر دنیا حسنتا چاہتے ہیں، میں آج دنیا مالدار ہونے کے راز بتا رہا ہوں، اگر آج کوئی بندہ میرے مالدار ہونے کے رازوں کو پکڑ لینا، یہ اگر پھر دنیا حسنا چاہتے ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، اپنی نسلوں کے لیے، نسلوں کے لیے نہیں، نسل در نسلوں کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے نہیں، ان کی اگلی نسلوں کے لیے، تو پھر میں جو اگلا قدم بتا رہا ہوں، ابھی جو کیا بتا رہا ہوں، 2.5% نکال کے دیکھو تو صحیح، دیکھو بات سنو، اگر جیب بھرنی ہے نا، اور بہت بھرنی ہے۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں آپ نے جو طریقے بتائے ہیں، تھیلی بیکار ہو گئی، اب تھیلوں پہ کام آ گیا، تھیلی، اب تھیلے، بڑے بڑے بیگ۔ اگر جیب بھرنی ہے نا، تو اس جیب سے نکال کے اس کریم کے خزانے میں دو جو لوٹانا اچھی طرح جانا، یاد رکھ، جو لوٹانا اچھی طرح جانا۔ 2.5% نکالے، آپ کی آمدنی کم سے کم جتنی بھی ہے اس کا 2.5% نکالے۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا 2.5% سے ہم نے جب دیکھا اللہ نے اتنا زیادہ دیا، 5% نکالنا شروع کیا، 5% سے اللہ نے اور بڑھایا، پھر 10% نکالنا شروع کیا۔ مجھے کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بہت زیادہ بڑھانا شروع کر دیا، آگے بڑھایا، اچھا اتنا دیا تو اتنا ملا، اتنا دیا تو اتنا ملا۔ یہ فی دنیا حسنتوں کے میں گور بتا رہا ہوں، یہ فی دنیا حسنتوں کے میں سیڑھیاں بتا رہا ہوں، یہ فی دنیا حسنتوں کے فیض بتا رہا ہوں کہ آپ ترقیاں کرتے جائیں، کرتے جائیں، کرتے جائیں۔ یاد رکھیے گا میرا رب بڑا قدردان ہے، اور جو بندہ کر کے دے اور رب نہ لوٹائے یہ ممکن ہی نہیں۔ جیسی کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، محشر بھی ہے، مر کے دے۔ 2.5% کا بڑا ریزلٹ ہے۔ کسی کو ملا 2.5% کا ریزلٹ؟ کیا ملا؟ کہنے لگے میرے والد اپنے ہر کام میں 2.5% نکالتے ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں ایک لفظ کہا خیر و برکت ہوئی، دوسرا لفظ کہا جیب بھری رہتی ہے، تیسرا لفظ کہا لاکھوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، کبھی مجھے نہ دینا 2.5%، اور کبھی کپڑا جو سڑکوں پہ کپڑے لگا دیں، جو اشتہار لگا دیں، کبھی نہ دینا، غلطی نہ کرنا۔ 2.5% تول کے نکالنا اور دینا بھی تول کے۔ اور کن کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ وہ غریب ہیں، چاہے وہ دشمن ہوں، حاسد ہوں، انہوں نے گالیاں دی، انہوں نے برا بھلا کہا، انہوں نے میری نسلوں کو ذلیل کیا، انہوں نے میرے باپ دادا کو خوار کیا، پر آج غریب ہیں، آج ضرورت مند ہیں، چپکے سے، احتیاط سے انہیں دو۔ کیوں؟ قرآن نے دینے کے جو درجے بتائے ہیں وہ ہیں وَبِذِل قُرْبَى پہلا درجہ، وَالْیَتَامَى دوسرا درجہ، وَالْمَسَاکِین تیسرا درجہ، اور چوتھا درجہ ہے مسافر پردیسی وَابْنِ السَّبِیل۔ یہ پہلا درجہ کون سا؟ رشتہ دار۔ صلہ رحمی کر لینا۔ صلہ رحمی میں اللہ عمر بڑھانے کا وعدہ کرتا ہے، لمبی عمر دے گا، صلہ رحمی میں مال زیادہ دے گا، صلہ رحمی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، صلہ رحمی میں صحت ملتی ہے، صلہ رحمی میں آفتیں ٹلتی ہیں، اور صلہ رحمی میں بلیات ختم ہو جاتی ہیں، اور صلہ رحمی میں راہیں کھلتی ہیں۔ صلہ رحمی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ اولین اور آخرین کے یہ اعلیٰ اخلاق۔ ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے، آج کا پیر یہ نہیں بتاتا، بہت اللہ کلی، سب کی بات نہیں کر رہا، پیر نہیں بتاتا۔ اور کس کو 2.5% کا کیا ہوا؟ موٹر سائیکل لینا تھا اس کا لے لیا، پھر پائدان لگایا تو اس کے 2.5% نہیں دیا، پھر پائدان نے بڑا تنگ کیا۔ 5% کا کہنے لگے میں نے پروگرام بنایا تھا، غیب سے مکان مل گیا لاجواب، جی کہنے لگے میں نے موبائل لیا، اس کا 2.5% دیا، 3 سال استعمال کیا، پھر بیچ دیا، جبکہ گھر والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ عجب بات کہی ہے۔ کہتے ہیں بیماریوں سے بچت رہتی ہے زندگی میں۔ آج جو 50 60 70 80 سال کے اگر بیٹھے ہیں، ان سے ایک سوال کرو، اتنے ڈاکٹر، اتنے حکیم، اتنے میڈیکل سٹور پہلے تھے؟ میں کبھی ہسپتالوں میں جاتا ہوں مریضوں کی عیادت کرنے، پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا ہی ہسپتالوں میں ہے۔
معلوم تو ایسے ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہسپتال پہنچی ہوئی ہے. کہتے ہیں 2.5% نکالنے سے بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے. اور دنیا کا خوش قسمت تاجر گن گن کے ایک ایک زکوٰۃ نکالے اور کہے بیٹا اتنے لاکھ نکلی ہے اور اتنے اور لگا دو، ذرا چھپتا لگا دو جو پچھلی زندگی میں نے نہیں دی تھی وہ بھی ہر سال. ایک تاجر کو میں نے دیکھا، مجھے بے شمار تاجر ملے ہیں تسبیح خانے کی نسبتوں کے بعد. ایک تاجر کو میں نے دیکھا جو پچھلے اس نے 36-37 سال کی زکوٰۃ نکالی. 36-37 سال کی ہر سال کر کر کے نکالی. میں نے اتنے نہیں نکالی تھی اس وقت، میں اتنا مالدار تھا لہٰذا اتنی بنتی ہوگی، لہٰذا اتنی زکوٰۃ. پھر میرا مال بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا، پھر یوں بڑھا. اور رب کا نظام دیکھے، رب کا نظام دیکھے. زکوٰۃ، اچھا وہ پہلے زکوٰۃ ادھر ادھر دے دیتا تھا، جو بورڈ لگاتے تھے کپڑا لگاتے تھے. جب مجھ سے اس نے نا کہنے لگے، میں نے کہا وہ بذل قربا اپنے رشتہ دار شریک برادری، وہاں جب دینا شروع کیا نا، ایک دفعہ مجھے وہ صاحب اپنی فیکٹری میں لے گئے. کہنے لگے آپ ضرور دعا کریں. کئی عرصے سے کہہ رہے تھے. کسی اور شہر میں ایک دروازہ کھولا، سخت سردی تھی لیکن اس کمرے میں اے سی چل رہا تھا، بڑی سی مشین تھی. کہنے لگے مل کے فیکٹری کے جی ایم نے کہا، بڑے مینیجر نے، کہ ہمارا کام بڑھ گیا ہے، ہماری مشینیں آپ آرڈر پورا نہیں کر سکتے. فلاں ملک میں ایک مشین ہے 19 کروڑ کی ملتی ہے. تو میں نے کہا کوئی حرج نہیں، منگوا لو. انہوں نے کہا یہ پیسے پہلے دینے ہوں گے، یہ پیسے لے لو. انہوں نے کہا یہ وہ مشین ہے اور 19,000 روپے میری زندگی میں ہونا تو بڑی بات کہ میں نے سڑکوں پہ چاک بیچے ہیں، میں نے میمنیوں رسید بک نہیں تو رسید بک یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں، میں نے یہ بیچی ہیں. اب عالم یہ ہے کہ یہ مشین میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ جب سے میں نے اللہ کو دینا شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے جا اٹھا کے میرے منہ پہ مار دیا. ہم کسی کا احسان نہیں لیتے. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. رب سے بڑا غیرت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بڑا غیرت والا غیور ہے، غیور ہے. اور 2.5% کا کس کو کیا ملا؟ اون کے بغیر، سود کے بغیر گاڑی ملی. جی پہلے کہتے ہیں ملازم تھا 15-16 ہزار، ایسے کم ملازم تھا. اب اللہ کا فضل ہے، اپنا کام ہے 2019 میں، اب 22 میں اپنا کام ہے اور اللہ پاک بہت دے رہا ہے صرف اس 2.5% کی وجہ سے. آؤ رب سے سودے کرو. ڈرتے کسی اس لیے؟ شہنشاہ سے سودے کرتے ہو، غنی سے سودے کرتے ہو. ہے جو غنی کو دینے والا رشتہ آوازیں دیتا ہے کہ ایسے غنی کو دینے والا جو لوٹانا سب سے زیادہ جانتا ہے، اور جب لوٹاتا ہے تو 70 گنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے. اور 70 گنا سے مراد 70 نہیں ہے، 70 سے مراد واللہ یضاعف لمن یشاء. ایسا 70 جس کی کوئی عدد نہیں، جس کا کوئی تعداد نہیں، جس کے کچھ نہیں، وہ 70 ہے. کہنے لگے 2.5% جس چیز کا بھی میں نے نکالا وہ چیز بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے. بچتی بھی ہے، پچتی بھی ہے. پچنا یہ ہے ہضم ہو جاتی ہے، برداشت ہو جاتی ہے، یعنی وہ چیز زندگی میں سکھ دیتی ہے، سکون دیتی ہے اور راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے. 2.5%. یہ اولاد پیدا ہونے پہ جو عقیقے کا بکرا دیتے ہیں یہ کتنے فیصد ہوتا ہے ذرا دیکھیں. بچے کا تو قیمت پتہ ہی نہیں. جب 2.5% دیں گے پھر زندگی میں اللہ ان حادثوں، ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں سے بچائے. 2.5% اور پھر دنیا حسن. اور یہ 2.5% کم سے کم ہے. اور پھر عرض کر رہا ہوں خیال کرنا، یہ زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ تو سال کے بعد ہوتی ہے. یہ میں مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے یا ہفتے کے بعد یا روزانہ کی آمدنی، یہ جیسے بھی ہے اس میں سے بتا رہا ہوں. عجب نسخہ ہے جو رزق مال میں، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی، جو چیزوں نعمتوں میں ترقی چاہتا ہے اور چاہتا ہے تو وہ 2.5% نکالے. چاہتا ہے کہ رب اس کو پھر دنیا حسنتوں کی سچی تعبیر دکھائے، سچی تفسیر دکھائے، سچے نقشے اور جلوے دکھائے. تو پھر اللہ کو دے اور جھکتا ہے. حشر دے، ذمہ دار. میں تو اپنی الحمدللہ نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فخر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میرے جذبے، میری نیت میرا اللہ جانتا ہے. میرا خاندان در خاندان، میرے خاندان میں تجارت بھی ہے اور زراعت بھی ہے اور درویشی بھی ہے خاندان.
میرے خاندان میں تو زندگی میں آج تک عشر دیا تو پورا دیا، 2.5% رزق کے خزانے میں اللہ کے خزانوں میں سے ایسے ایسے آتا ہے، ایسے آتا ہے اللہ کے خزانوں میں سے ایسے۔ اور کس کو کیا ملا 2.5%؟ کہنے لگے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، انہوں نے ایک سوئی بھی نہیں لئی، اور میری بیٹیاں کاروں میں گھوم رہی ہیں۔ 2.5% اپنی نسلوں کے کام آتا ہے، 2.5% نسلوں کی برکت کا ذریعہ ہے، 2.5% نسلوں کی خوشحالی ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے عزت دولت رزق ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے شان و شوکت ہے، اور 2.5% نسلوں کے لیے تونگری ہے، اور 2.5% نسلوں کے مال کا، نسلوں کی جان کا، نسلوں کی آبرو کا، اور نسلوں کی خوشحالیوں کا ذریعہ ہے 2.5%۔ 2.5% آپ کا کتنا ہے؟ بس اس سے زیادہ نہ نکالیں، کوئی حرج نہیں، کیا ہے؟ لیکن یہ 2.5% سنبھال کے رکھیں۔ جب بندہ کہتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی، میرا اللہ کہتا ہے اعتراف جرم کر لیا، اور کتنی سزائیں دے گو، روٹی کی بھوک کے نام پہ دو گے، بیماری کے نام پہ دو گے، وباؤں کے نام پہ دو گے، کسی فقر کے نام پہ، کسی آزمائش کے نام پہ، کسی امتحان کے نام پہ، کس موضوع کی تکلیفیں دو گے۔ مان گیا ہے مولانا مجرم، کالی دنیا کی کالی راہوں کا کالا راہی، کالی دنیا کی کالی راہوں کا کالا راہی مان گیا۔ جو اعتراف ہے یہ سزا کو یا ختم کرا دیتا ہے یا کم کرا دیتا ہے، اور بندے کو اعتراف اللہ کی بارگاہ میں جب ہوتا ہے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس بندے کے لیے حیرت انگیز فیصلے کرتے ہیں جو عام عقل سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات کے سامنے گھر ہوتے تھے، 7 قبریں بھی ہوتی تھی، گھر بھی ختم ہو گئے، قبریں بھی ختم ہو گئی، اب وہاں مکان بن گئے۔ وہ گھر جو ہوتے تھے ان کے سامنے قبریں ہوتی تھی، وہ ان کے بڑوں کی ہوتی تھی۔ اس بندے کا مزاج تھا کہ ہر بندے سے لڑ پڑنا ہے، ہر بندے سے ایسے قوم کا لڑ پڑنا ہے، اور لڑنے کے بعد جب لوگ آئیں گے اس نے پکڑ کے یہ قمیض یوں پھاڑ دیں گے، گریبان کھولنا، گریبان کھول کے یوں پھاڑنی ہے، اور پھاڑنے کے بعد یہ قمیض کو اٹھا کے پھینک کے یوں کھڑا ہو جانا ہے کہ سارے مرے، پہلے تھوکا مارو میرے اوپر، سمجھ گئے؟ ایسے کر سکتا، پہلے میرے اوپر تھوکے پھر مجھے جوتے مارے۔ اس کو شاہ صاحب کہتے تھے شاہ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے نا پہلے یہ کر، ساری کٹکٹائیاں کر، ساری مار مرائیاں کر، سارا کچھ کر کے دنیا کا آخر مظلوم چاہتا تھا۔ اللہم اغفر لی ذنبی، مجرم، یہ دنیا کے دھندے اور پھندے ہیں، پھر میرے رب کو یہ ادائیں بھی پسند ہیں۔ میرا بندہ تو اگر سچے دل سے نہیں کہتا نا، اگر جھوٹے دل سے کہے تب بھی قبول کرتا ہوں، کیوں؟ میں خود ہی تو کہتا ہوں میرے بندے تجھے رونا نہیں آتا تو میں شک نہیں بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، میرا اللہ کہتا ہے رونا نہیں آتا، اس کے رونے کی شکل بہروپ بنا لے، پھر بھی میری بارگاہ میں آ تو صحیح، آ تو صحیح۔ اس لیے اللہ پاک رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، خوشحالیوں کے دروازے کھولتے ہیں، وسعت کے دروازے کھولتے ہیں، میرا رب رحمت کے دروازے کھولتے ہیں اس نعمت سے، اور اللہ غیبی نظام چلاتا ہے اس بندے کے لیے، اور غیب سے برکت، وسعت، دولت، عزت کے اللہ دروازے کھولتے ہیں۔ وسیع علی کی داری، بڑا گھر دے مولا، دنیا میں آخرت میری خزانے میں کون سی کمی، اور اللہ قبر کے گھر کو بھی بڑا بنا دے، اس سے قبر کا گھر بھی ہے۔ انسان کی زندگی میں 4 ادوار ہیں، عالم ارواح، عالم شہود، عالم برزخ۔ عالم برزخ کی پہلی ابتدا، تیسرا دور قبر، اور اصل وہی ہے، لیکن اگلے کہتے ہیں کہ قیامت بھی ہے، لیکن موت کے بعد قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ادوار ہیں انسان کی زندگی میں، یہ دور ہیں انسان کی زندگی میں، روح کی دنیا، مشاہدے کی دنیا جو اس وقت ہم موجود ہیں، اور پھر قبر کی دنیا۔ یہ کہتے ہیں مولا قبر کا گھر بھی مجھے بڑا عطا فرما، وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رزق دے پر دے برکت والا، اکیلا رزق نہیں مانگا، بارک لی فی رزقی، مولا برکت والا، بارک اللہ، تبارک اللہ، برکت والا رزق عطا فرما، ایسا رزق جو میری وسعتیں اور برکتوں کے ساتھ میری نسل در نسل چلے، اور ایسا رزق جو آئے مصیبت کا ذریعہ، تکلیفوں کا ذریعہ، بیماریوں اور خون ریزی، مقدمات، مشکلات، مسائل، پریشانیوں اور ناکامیوں کا ذریعہ نہ بنے۔ کئی لوگ دیکھیں میرے جاننے والوں میں قریب میں ایسے لوگ ہیں کہ جہاں سے ملا، جیسے ملا، جس طرح ملا، زکات بھی لی، صدقات بھی لی، خیرات بھی لی، جبکہ خود زکات، صدقات، خیرات دینے کی حیثیت ہے، ہیروں سونا ہے اور سنبھال کے رکھا ہوا ہے،
जहां से जैसे जिस तरह आया लिया। घर में मौतें, घर में बीमारियां, घर में तकलीफें, घर में कैंसर, घर में छोटा सा भी हादसा हड्डी टूटे बगैर नहीं होता, हड्डी टूटे बगैर नहीं होता, छोटा सा भी हादसा। मौला रिस्क दे, पर रिस्क ऐसा दे, वुजू तो वैसे ही करना है अल्लाह वाला। बैतुल खला में किया है तो जुबान से ना पढ़े, दिल में पढ़ ले, और बैतुल खला के बाहर है तो जुबान से पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। एक दफा पढ़ लें, 3 दफा पढ़ लें, 4 दफा, 5 दफा, जितनी देर। एक सिर्फ एहतियात कीजिएगा, नल का टूटी खुली हुई है और ये दुआ पढ़ रहा है, ये दुआ कबूल नहीं होगी, रिस्क को ज़ाय कर रहा है, रिस्क ज़ाय कर रहा है। पानी, बिजली रिस्क है, इसको ज़ाय करने वाला अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। उसने कहा कि टूटी क्यों खुली हुई है नल का? उसने कहा वो दुआ पढ़ रहा है, बंद करके कर ले। नेमतें अल्लाह ने दी हैं, ये वजू इस नेमत को इस दुआ से और बाबरकत बनाए और हैरत अंगेज बनाए। ये दुआएं हैं इसलिए और लो और हम दे दें, ये वज़ाइफ हैं इसलिए और पढ़ो और खजाना गैब से नवाज है इसलिए, है इसलिए गैब से अल्लाह के खजाने से लेने वाले बन जाए, ये है इसलिए। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है, खुशकिस्मत इंसान है जिसको अल्लाह गैब के खजाने से अपने नबवी बोल उसकी जुबान पे जारी करे। नबवी बोल, नबवी बोल, कुरान नबवी बोल है जिसकी जुबान पे जारी हुआ। और मसनून दुआएं जो कमली वाले की जुबान मुबारक से निकली हुई दुआएं हैं, ये नबवी बोल है जिसकी जुबान से जारी हो। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ववस्सिअ ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ है गुलाम, आका की बारगाह में मफ़हूम है कि गुर्बत, तंगदस्ती, फक्र, फाका, हालात, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, परेशानियों का तज़किरा किया। मेरे हुजूर ने फरमाया हर वक्त बावजू रहा कर, बस सुना और चला गया, क्योंकि सुनना और मानना उनके मिजाज में था। हर वक्त बावजू रहा कर, हर वक्त बावजू, और उसने हर वक्त बावजू रहना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया। और हर वक्त बावजू रहते हुए कुछ ही अरसे के बाद आका अब तो अल्लाह ने इतना दिया है कि पड़ोसियों को भी देता हूँ, पड़ोसी भी खाते हैं, रब ने रिस्क में वुसअत दे दी है।